السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسریٰ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک استاد مقرر کیا جو اسے تعلیم دیتا تھا اور ادب سکھاتا۔ جب وہ بچہ مکمل طور پر علم و فضل سے بہرہور ہو گیا تو استاد نے اسے بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے اسے انتہائی دردناک سزا دی۔ اس لڑکے نے اپنے استاد کے اس رویے کو بہت ہی برا سمجھا اور دل میں اس کی طرف سے عداوت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ اس کا باپ مر گیا اور باپ کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی سنبھالتے ہی اس نے استاد کو بلا کر پوچھا، آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے مجھے اتنی دردناک سزا کیوں دی تھی؟ استاد نے کہا، اے بادشاہ، جب تو علم و فضل کے کمال تک پہنچ گیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ باپ کے بعد تو بادشاہ بنے گا۔ میں نے سوچا تجھے سزا کا ذائقہ اور ظلم کی تکلیف سے آگاہ کر دوں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور پھر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کے اخراجات کی ادائیگی کا حکم صادر کر دیا۔ ایک بزرگ شیخ عبداللہ یافعی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ شہر بصرہ سے نکل کر قریہ کو جا رہا تھا۔ دوست نے خبر دی کہ راہ میں ایک راہزن رہتا ہے، مسافروں کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ہر چند آگے جانے سے منع کیا، لیکن میں نے ان کے کہنے پر کچھ غور نہ کیا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا ہوں گا کہ یکایک سامنے سے ایک زبردست خوفناک مرد ظاہر ہوا۔ راہزن نے آتے ہی ہم دونوں پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں میرے دوست کو قتل کر ڈالا۔ پھر میری طرف لپکا۔ میں نے نہایت عاجزی سے گڑ گڑانا شروع کیا اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب اس کے حوالے کر دیا۔ راہزن نے مال لے کر مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن دونوں ہاتھوں کو مضبوط رسی سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ آفتاب کی حرارت اور دھوپ کی شدت سے حال بے حال ہوا۔ غرض بڑی دقت اور مشقت سے اپنے ہاتھوں کو کسی طرح سے میں نے کھول لیا اور اس بیابان کو طے کرنے لگا۔ دن بھر چلا، پھر بھی کہیں راستہ نہ ملا اور پتہ نہ ملا۔ پھر رات ہو گئی، دیکھا کہ ایک جگہ آگ روشن ہے، میں اسی طرف چلا گیا۔ آگ کے پاس پہنچا تو وہاں ایک خیمہ دیکھا۔ پیاس سے بہت بے حال تھا۔ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے زور سے پانی مانگا۔ قسمت کی بات کہ یہ خیمہ اسی راہزن کا تھا جس کے ظالم ہاتھوں سے میں نے دن کو رہائی پائی تھی۔ راہزن میری آواز سن کر بجائے پانی کے برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک وار سے میرا کام تمام کر دے۔ آمادہ قتل دیکھ کر اس کی رحم دل عورت نے دور سے شور مچانا شروع کر دیا کہ غریب کا خون اس میدان میں نہ گراؤ، اگر ماننا ہے تو اس خیمے کے پاس سے دور ہٹو اور کہیں اور لے جا کر مارو۔ بی بی کی یہ فریاد سن کر راہزن گھسیٹتا ہوا مجھ کو دوسرے مقام پر لایا، سینے پر چڑھ بیٹھا اور گردن پر تلوار رکھ کر ذبح کرنا چاہتا تھا کہ یکایک سامنے کے جنگل سے ایک ہیبت ناک شیر بھڑکتا ہوا آیا۔ راہزن خوف کے مارے دور جا گرا اور ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ شیر نے جھپٹ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ شیر کی صورت دیکھ کر راہزن سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا۔ دیر کے بعد ہوش آیا۔ سنسان میدان میں سوائے اس کی مردہ نیش کے کوئی اور چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیر کے بعد سب واقعات مجھ کو یاد آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور راہزن کے خیمے کی طرف آیا کہ خوبصورت بی بی میرے سے بہت خوش ہوئی اور میں نے اس سے نکاح کیا اور راہزن کی کل مال و متاع میرے ہاتھ آیا۔ اللہ نے مجھ کو اسی وقت سے فکر و فاقہ سے نجات دی۔ کہا جاتا ہے کہ ظالم کا ظلم اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا. ایک مفلس بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بنا لی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی. ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیا نظر آئی. اس نے پوچھا کس کی ہے؟ کہا گیا یہ ایک بڑھیا کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو. اسے گرا دیا گیا. جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنی کٹیا کو دیکھ کر پوچھا اسے کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا. تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر میں حاضر نہیں تھی تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو اور ایسا ہی کیا گیا.